گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 9 کلاس کیسے ہیں بچوں؟ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم جو ہے آپ کا رضا علی عابدی کا جو چیپٹر ہے لڑی میں پروئے ہوئے مناظر، جی آج ہم جو ہے اس چیپٹر کو ہم مطلب پڑھیں گے۔ آپ نے اس کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اس کے MCQs اور سوالات کے جوابات جو ہیں وہ میں آپ کو کرواؤں گی، تو غور سے سنیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مصنف کو بالآثار سے نیچے آنے کے بعد ایک پتھر پر لکھا ہوا نظر آیا، شاہراہ پاکستان۔ وادی پشاور نظر آ رہی تھی، سرسبز۔ مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا ہندکو کو۔ اٹک کا نام رکھا گیا تھا اکبر اعظم نے۔ سکھوں کا مشہور گردوارا واقع ہے حسن ابدال میں، اور نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی دریائے کابل۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے MCQs ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے جو ہیں وہ سوالات کے جوابات دیکھیں۔ سبق لڑی میں پروئے ہوئے مناظر کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1 ہے کہ مصنف کو دور سے وادی پشاور کیسی نظر آ رہی تھی؟ جی اس کا جواب ہے، یہاں سے دیکھیں، مصنف کو دور سے وادی پشاور بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ مصنف کا کہنا تھا کہ جن زمینوں کو لشکروں نے بار بار آتے جاتے روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو کس جگہ شکست دی تھی؟ اس کا آنسر ہے محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو پشاور کے قریب ایک گاؤں ہند جو گندھارا کا پایا تختہ میں شکست دی تھی۔ آگے ہے اٹک کا قلعہ کس دریا کے کنارے بنایا گیا تھا؟ آگے ہے اٹک کا عظیم الشان قلعہ دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر بنایا گیا تھا جہاں اب فوج رہتی ہے۔ جی آگے ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جسے جگہوں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا؟ بادشاہ اکبر کو جگہوں کے نام رکھنے کا بہت شوق تھا۔ کسی جگہ خوبصورت منظر دیکھا تو جگہ کا نام وہ رکھ دیا، اور جب اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے اٹک گیا تو جگہ کا نام اٹک رکھ دیا، اور جب قافلہ خیر سے دریا پار اتر گیا تو اس جگہ کا نام خیر آباد رکھ دیا۔ جی آگے ہے مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل کون سی ہے؟ یہاں سے دیکھیں، مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل حسن ابدال ہے۔ جی بیٹا، یہ آپ کے کوشچنز آنسرز ہیں، آپ کو یہ کام سارا کاپی پہ کروایا گیا ہے، پھر بھی آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں، یعنی کہ مترادف یعنی کہ ہم معنی۔ پتھر، سنگ، حیرت، حیرانی، دلچسپ، دل پذیر، شوق، لگن، آبادیاں، بستیاں، حدود، سرحدیں۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے دال ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی کہ الٹ لکھیں۔ تمازت، ٹھنڈک، تمازت یعنی گرمی۔ گمنام، مشہور، شاہانہ، فقیرانہ، اول الآخر، آخر الآخر۔ اول الذکر یعنی کہ جس کا پہلے ذکر کیا ہے، آخر الذکر جس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ قدیم، جدید، داخل، خارج۔ جی آگے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ لکھیں۔ زمین جو ہے وہ مؤنث ہے، وادی مؤنث، سڑک مؤنث، بستیاں مؤنث، دریا مذکر، گاؤں مذکر، سرائے مؤنث، قلعہ مذکر، شخص مؤنث، دروازہ مؤنث۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں پہ میں نے یہ M لکھا ہوا ہے، اس کا میننگ ہے کہ یہ مذکر ہیں، ٹھیک ہے؟ کل ہم انشاءاللہ جو ہے یہاں سے متشابہ الفاظ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔